السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 جنوری 2024 اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہماری دائیں طرف یادگار مسجد علی کا منظر ہے اور سامنے مسجد نبوی کے چمکتے ہوئے مینار نظر آ رہے ہیں۔ جو مسلمان ساری عمر خواب دیکھتا رہتا ہے کہ کبھی مجھے زندگی میں یہ موقع ملے کہ میں مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھوں، اس کے لیے یہ منظر معنی رکھتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ تڑپ نہیں ہے تو شاید ساری عمر ایسے ہی گزر جائے، اس کو یہ موقع نہ ملے۔ مغرب کی جو نماز، اس کا وقت، اور پھر 5 وقت اذان، بلکہ یہاں تو 6 وقت، صبح تہجد کے لیے بھی اذان ہوتی ہے، اور پھر فجر کی، پھر ظہر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ تو ابھی یہ منظر آپ کے سامنے ہے کہ مغرب کی نماز جیسے ہی سلام پھرتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ جو جلدی والے ہوتے ہیں بھاگ پڑتے ہیں۔ جو آج کل ہر نماز کے بعد یہاں نماز جنازہ غائب بھی پڑھائی جاتی ہے۔ یہ غالباً فلسطین کے شہداء کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، ابھی نماز جنازہ جو ہے اس کا اختتام ہوا، اور ابھی یہ جو مجمع نمازیوں کا لاکھوں کی تعداد میں، جب انسان وہاں ہوتا ہے سارا دن یہ سلسلہ چلتا ہے، صبح فجر، تہجد، اور پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ یہ سلسلہ خواتین ایک سائڈ پہ اور ایک سائڈ پہ مرد، اور یہ یوں چلتے چلتے سارا دن یوں گزر جاتا ہے۔ جو بھی شخص کہیں سے یہاں تشریف لایا ہو، آیا ہو یہاں مدینہ میں، ٹھہرا ہو مسجد نبوی کے ارد گرد، وہ ایک ایسا ماحول ہے کہ شاید وہ جو تصویر کھینچی گئی ہے اس میں اپنا قرآن پاک میں جنت کی، شاید وہ ماحول ہر وقت اس طرح یہاں ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے لوگ جو ہیں وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، پھر وہ نمازوں کے لیے پہنچتے ہیں۔ بڑا ہی زبردست قسم کا جو ماحول ہوتا ہے، اس طرح لوگ ابھی ایک نماز یہ دیکھیں پڑھی جا رہی ہے، کیونکہ بعض گروپ مختلف ملکوں سے آئے ہوتے ہیں، وہ آ کے یہاں اپنی زیادہ جماعت کروا لیتے ہیں۔ دیکھیں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں یہاں کا جو سسٹم ہے واش روم کا، یہ سب لوگ اندر سے نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے اندر سے آتے ہیں۔ باقی یہ باہر سے میں پڑھنے والے تھے، لیکن پہلے آپ کو چل کے دکھاتے ہیں یہاں کے جو باتھ روم ہیں، لاکھوں انسانوں یا نمازیوں کے لیے یہاں انتظام ہے واش روم اور وضو۔ اس کے متعلق تھوڑا آپ کو منظر کچھ کروا دیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو۔ اس سائڈ پہ عموماً عورتوں کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے، اس سائڈ پہ سارے مرد ہوتے ہیں، اور پیچھے اگر چلے جائیں تو خاص ایک حصہ مختص ہے صرف عورتوں کے لیے۔ بہرحال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح لوگ نماز کے بعد ہزاروں کی تعداد میں، یہ یہاں اگر ہم نظر ڈالیں تو منظر وہ منظر ہے جو انسان، ہر مسلمان اس کے لیے تڑپتا رہتا ہے ساری عمر کہ کاش ایک سجدہ مسجد نبوی میں دینے کا موقع مل جائے۔ یہاں ہر مسلک کا انسان پہنچا ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں یہاں کیا جاتا کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے، سب جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے،
وہ مسلمان ہے۔ یہاں کوئی یہ تفریق نہیں ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بلکہ جو بھی خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی گواہی دے دیتا ہے، وہ شخص مسلمان، وہ کیا نماز کیسے پڑھتا ہے، وہ کیا کیسے ذبیحہ کرتا ہے، وہ یہ ساری چیزیں یہ معنی نہیں رکھتی مسلمان کی وجہ سے۔ چلتے چلتے اگر اب آپ کو میں پہلے ادھر وضو والا انتظام ہے یہ تھوڑی نظر کروا دوں کیسا انتظام ہوتا ہے یہاں وضو کے لیے۔ یہ بھی ایک دوسرا دروازہ ہے انٹرنس کا، یہ باہر نکلنے کا، اور اس سائڈ پہ جیسے جیسے اچھا یہ لکھا ویسے عورتوں کے لیے ہے اس سائڈ پہ اور مردوں کے لیے میرا ہے اس سائڈ پہ نہیں، غالباً انٹرنس وہ چیک کرنا پڑے گا، کیونکہ اوپر جو تصویر ہے وہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ انٹرنس جو ہے عورتوں کی ہے۔ اس سائڈ پہ جیسے جیسے ہم چلتے جائیں گے یہ عورتوں کی، یہ دیکھیں سر یہ سارا حصہ عورتوں کا ہے، اس سائڈ پہ بھی یہ ساری عورتیں ہیں، یہ سارا حصہ عورتوں کی نماز کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ پیچھے جہاں تک آپ کی نظر جائے گی آپ دیکھیں گے کہ سب عورتیں ہی عورتیں ہیں۔ منظر آپ دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی، مسجد نبوی کا نام آتے ہی ہر مسلمان کے جو کان ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں بھی ان مناظر کا حصہ بن جاؤں، ایک لمحہ بھی نہ گزرے اور میں ان مناظر کا حصہ بن جاؤں۔ لیکن اب یہاں میرا خیال ہے کہ یہاں آگے کیونکہ ساری جگہ ہی ساری لجنا کی، تو آگے اس سائڈ پہ چلتے ہیں واپس، جہاں کوئی واش روم، کیونکہ میرا یہ ارادہ تھا کہ آپ واش روم کے لیے جو ہے وہ تھوڑا دکھایا جائے کہ یہاں کتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں، لیکن اب مسجد کے جو منار اتنے خوبصورت چمک رہے ہیں اس سے دور ہونے کو دل نہیں کر رہا، پھر واپس چلتے ہیں اور ادھر دیکھتے ہیں چل کے اگر کوئی انتظام نظر آ گیا، تاکہ جو لوگ یہاں نہیں پہنچ پاتے، یہ ماحول تو آپ ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں سارا، لیکن نماز سے پہلے جو صفائی اور وضو کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک بتایا ہوتا ہے، اس کی جگہ کو جا کے دیکھنا انتظام وہ بھی میں آپ کو دوں۔ یہ میوزیم ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے 3-4 میوزیم ہیں، یہ دن کے وقت وہاں چکر لگا کے آپ کو یہ دکھائیں ان کے اندر کیا ہے، اگر موقع ملا وزٹ کروائیں گے وہ بھی۔ اس طرح کے کافی زیادہ دروازے ہیں مسجد نبوی میں داخل ہونے کے، ہر طرف ہوٹل بنے ہوئے ہیں، جیسے میں نے کل رات کو ابھی یہ نمازوں کے بعد اس طرح لوگ نکل کے یہ ہے واش روم، تو میں ابھی آپ کو یہاں نیچے لے جا کے ایک دفعہ اس کا منظر دکھا دوں کہ کیسا زبردست انتظام ہے یہاں وضو کرنے کا، واش روم یوز کرنے کا۔ دیکھیں اس کے نیچے بھی ایک فلور جو ہے باتھ روم کے لیے نہ جا رہا ہے، تو اس جگہ پہ ہم پہلے اس فلور کو چیک کرتے ہیں۔ یہ اندر سے نظر آ رہا ہے کہ صاف ستھرا بالکل اعلیٰ انتظام ہے۔ ادھر جہاں اس سائڈ پہ ہم جائیں گے یہ بیٹھ کے وضو کرنے والا انتظام ہے، باقی یہ واش روم کے لیے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ ہم نے منظر دیکھ لیا، اب اوپر چل کے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔